حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ تب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ہاں موسیٰ، تم سے بھی زیادہ ایک علم والا ہمارا ایک بندہ ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ تمہیں مجمع البحرین میں ملے گا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ اس سفر پر گامزن ہوئے۔ ناظرین، یہ تھا خلاصہ گزشتہ ایپیسوڈ کا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری گزشتہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ایپیسوڈ نمبر 17 ضرور دیکھیے، دا لاسٹ مسٹریز یعنی گمشدہ اسرار کی ایپیسوڈ نمبر 18 کے ساتھ میں محمد رضوان افضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ان 4 نہروں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو سدرۃ المنتہا یعنی وہ درخت جو چھٹے آسمان سے نکل کر 7ویں آسمان تک جاتا ہے کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں۔ تو وہ نہریں کون سی ہیں؟ ناظرین، سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی 2 نہریں سیحان اور جیحان ہماری دنیا کی نہیں ہیں۔ یہ دونوں نہریں جنت میں جاتی ہیں، اور باقی 2 نہریں نیل اور فرات ان کا تعلق ہماری دنیا سے ہے۔ یہ وہ 2 نہریں ہیں جن کا پانی سدرۃ المنتہا سے نکل کر ہماری دنیا میں بہتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے حدیث کے ان الفاظ پر غور کیا کہ چھٹے اور 7ویں آسمان کے درمیان موجود سدرۃ المنتہا درخت کی جڑ سے نکلنے والی نہریں جن کا پانی ہماری دنیا میں بہہ رہا ہے، دریائے نیل اور دریائے فرات، آخر کیسے وہ پانی وہاں سے ہماری زمین پر بہہ رہا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا فی الحال میں آپ ناظرین پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے یہ تفصیل یہاں بیان کرنی شروع کی تو ہماری ایپیسوڈ کا ٹاپک ہٹ جائے گا اور ہم کسی اور سمت میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا اس موضوع کو میں اگلی آنے والی کسی اور ایپیسوڈ میں زیر بحث لاؤں گا اور تفصیلاً آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے چھٹے اور 7ویں آسمان سے پانی ہماری دنیا پر آ رہا ہے۔ بہرحال اس سفر کے دوران جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد ایک جگہ آرام کرنے کے لیے پتھر کی چٹان کے ساتھ رکے تو ان کے شاگرد کے پاس وہ مچھلی ایک تھیلے میں موجود تھی۔ قریب ہی ایک پانی بہہ رہا تھا جس کی چھینٹیں اس مچھلی پر پڑیں۔ تب وہ مچھلی زندہ ہوئی اور اس نے اس پانی میں چھلانگ لگا دی۔ یہ منظر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حیران رہ گئے۔ بہرحال کافی دیر آرام کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو ان کے شاگرد ان سے یہ ذکر کرنا بھول گئے۔ دن پورا ہونے کے بعد رات بھر وہ چلتے رہے۔ جب اگلی صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان اور بھوک محسوس ہوئی، کیونکہ اللہ نے جہاں جانے کا حکم دیا تھا جب تک آپ وہاں سے آگے نہ نکل گئے تھکان کا نام تک نہیں تھا۔ باہر کیف انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لاؤ وہ مچھلی نکالو تاکہ ہم اپنے لیے ناشتے کا کچھ سامان کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس تقاضے کے بعد ان کے شاگرد کو وہ بات یاد آئی۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ جس وقت ہم چٹان کے پاس آرام کر رہے تھے تب میں نے دیکھا کہ اس مچھلی نے چھلانگ لگائی اور پانی میں چلی گئی، اور اس وقت میں اس بات کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا کیونکہ شیطان نے مجھے اس کا ذکر بھلوا دیا۔ اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ جب ہم پتھر کے پاس آرام کر رہے تھے اسی وقت مچھلی نے تو عجیب طور پر اپنی راہ نکال لی۔ مچھلی نے اسی پانی میں چھلانگ لگائی اور اس کے بعد اس پانی میں ایک سرنگ بن گئی جس میں وہ مچھلی تیرتی چلی گئی، اور یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ یہ سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ یہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے اور پھر اسی چٹان کے پاس پہنچے جہاں انہوں نے آرام کیا تھا۔ جب یہ دونوں اسی چٹان کے مقام پر پہنچے جہاں انہوں نے گزشتہ روز آرام کیا تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب کپڑوں میں لپٹے ہوئے اس مقام پر بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ تب اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تعجب ہے، یہ سلام آپ کی زمین میں کہاں سے آیا؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔
اور میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ سکھائیں جو بھلائی آپ کو اللہ کی طرف سے سکھائی گئی ہے، یعنی علم۔ تب اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت حیران کن جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مجھے جو علم ہے وہ آپ علیہ السلام کو نہیں، اور جو آپ کو علم ہے وہ مجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جدا گانا علم عطا فرما رکھا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا، اور اگر آپ کوئی فرمان دیں گے تو میں آپ کے کسی فرمان کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس شخص نے فرمایا، اچھا اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تو مجھ سے خود کسی بات کا سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں تم سے اس کی وجہ یا اس کی بابت خبردار کر دوں۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ یہ باتیں ان دونوں نے طے کیں اور اس کے بعد وہ دونوں ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو اللہ کے بندے ہیں۔ ان کے بارے میں علماء مختلف آراء رکھتے ہیں، مثلاً بعض کے نزدیک وہ ایک نبی تھے، اور بعض کے نزدیک وہ ایک فرشتہ، یا پھر بعض کے نزدیک وہ ایک بشر تھے۔ بہرحال ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ہم سفر ہوئے، اور یہ دونوں افراد ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اس سفر کی تفصیل موجود ہے، اور اس سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت یوشع بن نون کا ذکر نہیں ہے، تو غالباً ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس سفر پر ان کے ساتھ ہمراہ نہیں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران ناظرین چند انتہائی حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی فرمایا تھا کہ آپ کے علاوہ میرا ایک اور بندہ بھی ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا واقعات ہوئے، کون سے علاقوں کا سفر ہوا، اور اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، یہ جاننے کے لیے ناظرین ہماری اگلی ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام کرنے سے پہلے میں آپ کی نظر حضرت علامہ محمد اقبال کے چند اشعار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پے کے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے ماند سحر رنگ شباب، کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل وا ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب، کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش، زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء اور سوالات کا اظہار ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ شکریہ۔